بزرگوں یا پھر صالحین کے ذات سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہاں سے اس چیز کو جو حوالہ دیے ہیں ہے نا، حوالہ جو آپ دیے ہیں مکتبہ شاملہ اس میں میں یہی بتا رہا ہوں، مکتبہ شاملہ ایت تفسیر حسن البیان، اچھا حالانکہ میں نے مصحف والا جو ہے تو جا کے اس میں دیکھو، اس میں یہ لفظ ذکر نہیں ہے، جبکہ اس میں ایت میں ذکر تھا، اس لیے میں نے پوچھا تھا کس آیت میں؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، غالباً یہی والی آیت ہے جی فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَتَلَ داؤد جالوت طالوت ملکا۔ نہیں وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ حسن بیان کے اندر لکھا ہے وہی چیز کہہ رہا ہوں، حسن البیان جو مصحف تھا اس میں تو نہیں ہے، لیکن جو مکتبہ شاملہ ایپ ہے اس میں یہ چیز تھا، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے، تو تبرک جہاں کی میرا سوال تبرک کا مسئلہ ہے، دیکھیے تبرک معنی ہوتا پہلی بات کہ کسی چیز کا بڑھ جانا اور ثابت رہنا، تو تبرک جو ہے یہ شرعی مسئلہ ہے، اور تبرک جو ہے ایک ذاتی اور حصی دونوں ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص اور ایسے انبیاء کرام کا جو دلائل کی روشنی میں کہ خود حصی ہے اور معنوی ہے، ان سے تبرک کیا ہے؟ حصی اور معنوی، جیسے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھی مستفید ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے آثار سے بھی، لیکن یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی صحابی سے، خلفائے راشدین میں سے کسی سے یا کسی اور کی ذات سے ایسا کرتے تھے۔ تو برکت جو ہے ہر مومن میں برکت ہے، اللہم اجعلنی مبارکا حیث ما کنت، برکت یہ ہے بقیہ اہل ایمان میں کہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ دین کی بات کی جائے، ان کو دیکھ کر کے دین کو سیکھا جائے، ان کو قدوہ بنایا جائے، تو یہ سارے مومنین کے اندر برکت ہے، ان کے ذریعے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن برکت کا معنی یہاں دوسرا ہے۔ اور کہاں یہ دلیل ہے کہ جو صحابہ کرام جو ہے فتح مکہ کے طور پر وقت جب غزوہ حنین کے لیے جانے لگے اور ذات الصدر جو املی کا درخت تھا اور وہاں تلوار لٹکائے جاتے تھے، اور جب وہ کہا کہ ہمارے لیے بھی بنا دے جیسے کہ ان کے لیے ہے، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ تلوار کو لٹکا دیتے تھے اور اس کے ذریعے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا اور اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے، خانہ کعبہ ہو، کسی کی شخصیت ہو، کسی کی بھی ذات ہو، کوئی ولی ہو، کسی بھی کی ذات کے ذریعے، یعنی اس کی ذات اس کے جسم کے ذریعے، اس کے کپڑوں کے ذریعے اس کو چھو کر کے، مس کر کے، یہ تبرک حرام ہے۔ اور اس کی دو شکلیں ہیں، اگر یہ ہو کہ اگر اس کو چھو لیں گے تو اس کے اندر یہ طاقت و قوت ہے کہ ہمارا کام بنا دے گا اور سب کچھ خیر ہمارے لیے ہو جائے گا، تو شرک اکبر ہے، کیونکہ اس چیز میں تاخیر میں انسان نے بندے کو اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ سبب صرف ہے اس کا چھونا، اس کو مس کرنا اور اس کے جسم کو پکڑنا یا اس کے ہاتھ کو مس کر دینا یا خانہ کعبہ کے غلاف کو چھو لینا یا دیواروں کو چھو لینا، اس سے ہمیں یہ سبب ہے اور اس کی جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس کی وجہ سے فلاں چیز یا کوئی بھی چیز ہمارے لیے خیر و بہتر ہو سکتی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اس میں ایسی چیز کو وسیلہ بنایا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ نہیں بنایا گیا ہے، اور ایسی چیز کو وسیلہ بنانا جس کو نہ شریعت میں وسیلہ ہے نہ قدری طور پر وسیلہ نہیں، تجربے کے طور پر، تو وہ چیز شرک اصغر ہوتی ہے۔ تو یا تو یہ چیز شرک اکبر پھر ہو جائے گی اور شرک اصغر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ، انبیاء کی ذات کے علاوہ کسی اور مخلوق کی ذات سے اس کو چھو کر کے، اس کے کپڑے کو چھو کر کے، اس کا کوئی سامان رکھ کر کے، اس کا جوتا رکھ کر کے، اس کا استعمال کیا ہوا کوئی بھی سامان رکھ کر کے، یا اس طرح کے ان کی قبروں کو چھو کر کے، وہ جہاں بیٹھتے تھے ان جگہوں کو چھو کر کے، یا جہاں وہ مدفون ہیں ان کی طرف مراقبہ کر کے، یہ سمجھنا کہ امتحان کا ایام ہے تو ہمیں مدد ملے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں تبرک ممنوع غیر مشروع میں ہیں۔ یا تو معاملہ شرک اصغر چھوٹے شرک کا ہوگا یا بڑے شرک کا، دونوں صورتوں میں ہر حال میں یہ تبرک ممنوع ہے اور حرام ہے، اور انتہائی بلکہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے، یعنی یا تو سب سے بڑا شرک ہے یا اس کے بعد شرک اصغر ہے، جو خود جو ہے تمام گناہوں سے شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔